نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 سے شروع کریں گے. خاتمہ کلام کی یعنی خاتمہ سورت کی آیات ہیں. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل مت سمجھو. اللہ تو ان کو ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. تب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مہلت کو وہ کہیں غفلت نہ سمجھیں. امہال تو ہے اللہ کے ہاں، احمال نہیں ہے. کہ بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں. امہال کس سے ہے؟ مہلت. اللہ مہلت تو دیتا ہے. احمال کہتے ہیں ایسے شخص کو جو لاپرواہ ہو، اس کے لیے کہتے ہیں کہ بڑا ہی لاپرواہ قسم کا انسان ہے. تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ لاپرواہ نہیں ہے ان سے. اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے. اور کیا واقعی ظلم کر رہے تھے یہ مکے والے مسلمانوں کے اوپر. تو بڑی سخت دھمکی ہے. غافلاً، ہرگز اللہ کو تم گمان مت کرنا کہ اللہ غافل ہے. غافل نہیں ہے، ایک ایک چیز اللہ دیکھ رہا ہے. اور وہ دن آنے والا ہے جب یہ اپنے انجام بد کو پہنچیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. کیا گھبراہٹ ہوگی قیامت کے دن مجرموں کی، کفار کی. آج اس خوف کا، اس گھبراہٹ کا تصور نہیں کر سکتے. ان کفار نے مسلمانوں کو شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا، لیکن ان کی دنیا بگاڑتے بگاڑتے اپنی آخرت بگاڑ بیٹھے، تباہ کر بیٹھے. قیامت کا دن تو بلکہ دور ہے. موت کے وقت سے ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے تو موت کے وقت سے ہی مومن تو خوف سے نجات پا لیتا ہے، امن کی جگہ پہنچ جاتا ہے، ہمیشہ وہاں رہے گا، امن ہی امن، چین ہی چین ہے اس کے لیے. اور یہ کافر، یہ مر کر ایسے خوف ہراس میں مبتلا ہوں گے کہ کبھی نکلیں گے ہی نہیں پھر اس سے. نیور. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں. شدید پینک اور خوف کے اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے کہ آنکھیں جھپکنا بھول جائیں گی، دل ہر خیال سے خالی ہو جائیں گے سوائے اس دن کی ہال کے. اور سوچے وہ کیا خوف ہوگا کہ انسان کی آنکھیں بس پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور جھپکنا بھول جائیں. ہم اس خوف کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا. اور اسی دن سے ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے اور اس دن کی تیاری کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے تاکہ وہ بتا دیں ان کو کہ وہ بڑا خوفناک دن ہے جو کہ آنے والا ہے. ہر نبی نے اپنی امت کو آخرت سے انذار کیا تھا، آخرت کے بارے میں. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے ان کو ڈرائیے جب کہ عذاب ان کو آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر ان کو صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں. یہ جو ہے نا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو جو کہتے تھے ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے زوال ہی کوئی نہیں. اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نعمتیں برساتا ہے، لگتا ہے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، کبھی کمزوری آئے گی نہیں، کبھی بڑھاپا آئے گا ہی نہیں، کبھی غربت آئے گی نہیں.
اور اب دنیا میں یہ رہ رہے ہیں، اسی رویے کے ساتھ وہ کفار رہ رہے تھے، اس قدر تکبر تھا ان کو، اتنا ناز تھا اپنے اوپر اور اپنی سرداری کے اوپر، اور اب یہ کھڑے ہو گئے خالی ہاتھ اللہ کے ہاں، پانی سر سے اونچا ہو گیا، مہلت عمل ختم ہو گئی، نتیجہ سامنے آ گیا، اب ایمان لا رہے ہیں، نیک اعمال کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اجل قریب، ابھی جو دنیا گزری ہے نا بس اس تک دوبارہ ہم کو لوٹنے کی اجازت دے دے، نجب دعوتک، ہم تو تیری پکار پر لبیک کہیں گے، اور نتبع الرسل، دیکھیں اطاعت بھی نہیں کہہ رہے بلکہ اتباع کریں گے، اطاعت تو حکم کی ہوتی ہے، اتباع تو صرف دیکھ کر کیا جاتا ہے، ہم تو پاؤں پر پاؤں رکھیں گے، نقش قدم پر چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر وہ دائیں کروٹ سوئے تھے ہم دائیں کروٹ سوئیں گے، اگر انہوں نے 3 گھونٹ میں پانی پیا تھا ہم 3 گھونٹ میں پانی پیئیں گے، ہم تو ایک ایک عمل کو فالو کریں گے، اتباع کریں گے۔ اب ان کا حال دیکھیں، اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، دنیا بھی امانی میں گزار دی، امانی کیا، آرزویں، تمنائیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، آخرت میں کوئی آئے گا ہمیں بچا لے گا، اللہ غفور اور رحیم ہے، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان پر نہیں پکڑے گا، ایک ایک لفظ تھوڑی کو لکھا جائے گا، جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ، ان ساری تمناؤں میں زندگیاں گزار دیں تاکہ بس شریعت پر عمل نہ کرنا پڑے، رسول کی بات پہ شک کرتے کرتے ہی زندگی گزر گئی، کھلی اوتھینٹک احادیث جو شریعت کو بیان کر رہی ہیں سامنے آ گئی، ضد پکڑ لی تھی رسول سے، نہ صرف رسول کے دشمنوں نے بلکہ بعض کلمہ پڑھنے والوں نے بھی، کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، حدیثیں تو بہت کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں، اپنی طرف سے جو چاہا کنوینینٹ لگا کر لیا اور سوچا کہ بس ٹھیک ہے اللہ سب کو معاف کر دے گا، تو دنیا بھی گزر گئی اسی طرح سے، اب آخرت میں بھی امانی ہی امانی، تمنائیں اور آرزویں اور ارمان، ایسے ارمان جو پورے ہی نہ ہوں، تو صاف جواب دے کر ان کے پچھتاوے میں، شرمندگی میں اضافہ کیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اب یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا، کنفیس کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطی کری، ہمیں یوں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ دنیا میں کرتے تو، اگر دنیا میں ہوتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تو اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قبول کرتا، اللہ مہلت دیتا، لیکن انہوں نے کیا سمجھا، وہ آگے آ رہا ہے کہ اب ہوش آ رہا ہے تم کو، جب آخرت سامنے آ گئی، سارے غیب کے پردے اڑ گئے، دنیا میں تو اللہ پردہ ڈھانکتا ہے ان کا، اللہ ان کو مہلت دیتا، لیکن اب وہ وقت چلا گیا، اب کوئی اللہ کسی کا پردہ نہیں رکھے گا، ان میں سے اللہ کوئی مہلت نہیں دے گا، اور شرمندہ کیا جائے گا ان کو، اس کو ہم کہتے ہیں نا مرے کو 100 درے، لٹرلی یہ ہوگا، یہ آلریڈی شرمندہ ہو رہے ہوں گے، شدید امبیرس ہو رہے ہوں گے، سخت پچھتا رہے ہوں گے، اور ان کو اور زیادہ پچھتانے کا موقع دیا جائے گا، اور زیادہ ان کا پچھتاوا بڑھایا جائے گا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، وہی نہیں ہو تم، aren't you the same people، ابو جہل، ابو لہب، تم وہی نہیں ہیں، قسمیں کھا کھا کر تم کہا کرتے تھے دنیا میں ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے تو زوال ہے ہی نہیں، کہ تمہارا عروج، تمہاری شان و شوکت، دولت، صحت، اقتدار، قوت لا زوال ہے، عزت تم کو ایسی ملتی رہے گی، دنیا میں ملی تو آخرت میں بھی ملے گی۔ حالانکہ چاروں طرف آثار پکار پکار کر گواہی دے رہے تھے کہ باز آ جاؤ، جاگ جاؤ، غفلت چھوڑ دو، ہر کمال کو زوال ہے۔ تو بات تو ساری یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ طاقت دے، اللہ تعالیٰ یوس دے، اللہ تعالیٰ عزت دے، اس میں انسان اللہ کے آگے جھکا رہے، تاکہ اللہ کے آگے جب جا کر کھڑے ہوں تو وہاں پر یہ بے عزتی نہ ہو۔ تب ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تم کو سمجھا بھی چکے تھے۔
خود عرب ہی کے علاقے کے اندر، جزیرہ نما عرب ہی کے اندر عاد اور سمود اور لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود یہ قومیں بس چکی تھیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ تو سب نہیں سنا ہوا تھا. تو اے قریش، تم عرب میں رہتے ہو، کئی قوموں کے قصوں سے واقف ہو جو بھولی بسری داستانیں بن چکی ہیں. اللہ کا عذاب ان پر آیا، اور جن قوموں سے تم واقف نہیں تو اللہ نے اپنے رسول کی زبانی تم کو دوسری قوموں کی داستانیں سنا دیں. اللہ سے ٹکر لینے کا مزہ انہوں نے چکھ لیا تھا، تو اب تم دوبارہ وہ غلطی کیوں دہراتے ہو؟ اچھا، ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ سب کچھ ان کو پتا تھا پھر بھی وہی غلطی کیے جا رہے تھے. ہوتی ہے حیرت. تو ارد گرد دیکھیں ذرا آپ نے، کیا پھر لوگ وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ پھر قرآن نے سب کچھ بتا دیا اور پھر وہی مسٹیک کیے جا رہے ہیں جو کہ قریش مکہ نے کی تھی. کیا تبدیلی آئی؟ کم از کم انہوں نے تو نہ ماننے کا عہد کر لیا تھا نا کہ مانیں گے ہی نہیں. تو زیادہ افسوس ان پر نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ جو ایمان لاتے ہیں، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر سبق نہیں سیکھتے، پھر وہی غلطیاں دہرائے چلے جاتے ہیں جو قوموں کی تباہی کا باعث بنی. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ نفاق سے بچائیے. نفاق بہت خطرناک چیز ہے کہ زبان سے پڑھنا اور زبان سے دعویٰ کرنا لیکن یقین نہ لانا کسی چیز کے اوپر، عمل کو نہ بدلنا اس کے حساب سے. تو بات تو ساری تبدیلی کی ہے کہ بھئی بدلے کتنا تم، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ ان امتوں پر اگر عذاب آ گیا تھا تو آئندہ کسی پر آنے والا نہیں. کچھ نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کا زبردست ہاتھ کس پر کس طرح سے پڑ جائے. تو بتایا کہ دیکھو کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن کیے گئے، ایک ہی غلطی کیے گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کیا کیا اسباب مجھ کو اور آپ کو ملے کہ نماز کی سخت پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل شرک نہیں کرنا. اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اس کے لیے جہاں تربیت کریں گے وہاں دعا بھی بہت کریں گے اپنی اولاد کے لیے. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا. اولاد کے لیے، والدین کے لیے دعا کریں گے. تو سارے اسباق دیکھ لیں اور ان کو چھوٹا نہیں سمجھیں. 5 وقت نماز پڑھنا آن ٹائم ایوری ٹائم معمولی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف نماز ہی تو پڑھتے ہیں. یہ صرف ہے کوئی چیز؟ یہ تو کفر اور اسلام کا فرق ہے نماز. اور اللہ تعالی ہمارا ایمان مضبوط کرے. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم تم کو مثالیں سمجھا چکے ہیں. اور وہ جو پچھلے لوگ تھے عاد اور سمود جن کا کہ ابھی ذکر ہم کر رہے ہیں، فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. انہوں نے اپنی ساری چالیں چل کر دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. دیکھیں اب کیا بات کی جا رہی ہے کہ قد مکروا مکرہم. دیکھیں ایک لفظ دوہرا کر آ رہا ہے نا، مکر والا لفظ. مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو جو کسی کے خلاف چلی جائے. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 4 دفعہ ایک ہی لفظ ایک ہی مادے سے دوہرا کر آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ رسولوں کے جو مخالف تھے انہوں نے خوب اپنی طرف سے چالیں چلی تھیں، خوب مکاریاں کی تھیں، بڑی چالاکیاں کی تھیں. اپنی عقل کو، اپنی قوت فکر کو، اپنے ہاتھ پیروں کو اللہ کے خلاف خوب استعمال کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر چال کا پتہ تھا، اللہ کے اختیار میں تھا اللہ ان کی چالوں کو کامیاب ہونے دے یا نہ کامیاب ہونے دے. ان کا اپنا بس نہیں تھا کہ اپنی اسکیمز کو اپنی مرضی سے کسی نتیجے تک پہنچا سکیں. اور کیا کہا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور ان کی چالیں تو ایسی تھیں کہ باقی پہاڑ بھی ٹل جائیں. اتنی زبردست انہوں نے چالیں چلی تھیں. ہم مسلمانوں کے ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہمارے یہاں ایکسٹریمز ہیں. ایک یہ کہ ہر چیز کانسپیریسی ہے. سنتے ہوں گے نا آپ، فری میسنز تھے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اب یہ ہونے والا ہے. اور ہونے والا نہیں، مجہول کا صیغہ استعمال ہوتا ہے.
کروایا جا رہا ہے, یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے ہمارے خلاف. کانسٹنٹلی سازش کے ذہن کے اندر رہتے ہیں کہ اچھا سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, کانسپریسیز ہو رہی ہیں ہمارے خلاف, پلاننگ ہو رہی ہے. اب اگر یہ سوچ لیا جائے, مثال کے طور پہ اس وقت لائٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب ہم کہیں دیکھا سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف, تو مجھے بتائیں پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے نہیں کہ ہمارے جنریٹر کے اندر کیا پرابلم ہے, کیا اس کی وائرنگ کا مسئلہ ہو گیا, یا جس کو جنریٹر آن کرنا تھا کہ آٹومیٹک سسٹم تھا اس کے اندر پرابلم ہو گیا, یا کسی کو مینولی کھولنا تھا تو وہ جگہ پر نہیں پہنچا, تو ہم تو دیکھیں گے نہیں اپنے آپ کو, ہم کہیں گے تو امریکہ کا پرابلم, ان کا ایجنٹ آیا ہوا ہے کوئی. بس اگر یہ کہہ دیا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بس یہ خاص ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے, وہ اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی, اور یہ قوموں کی بھی بن جاتی جو قومیں پیرالائز ہو چکی ہوتی ہیں, زوال یافتہ جو قومیں ہوتی ہیں, یہ ان کی ذہنیت ہوتی ہے, وہ ایسی ہوتی ہیں. اور یہ انڈیویجولز بھی ایسے ہوتے ہیں, کسی نے جادو کر دیا میرے اوپر, کسی کو حسد ہو گیا مجھ سے, کسی نے نظر لگا دی ہے مجھے, کوئی میرا دشمن ہے. کانسٹنٹلی ان کا دماغ یہیں چلتا رہتا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, لوگ بہت میرے خلاف ہیں, لوگ مجھ سے بہت جلتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی آپ نے کیا سرخاب کے پر لگے کہ لوگ آپ سے جلتے ہیں, ایک خوبی تو بتائیں ذرا آپ اپنی. لیکن یہ کانسٹنٹلی انسان پہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, وہمی بن جاتا ہے, ہر ایک کے اوپر شک. کتنا لوگ بعض دفعہ شک کرتے ہیں کہ کسی کو اپنے بیڈ روم میں مت آنے دو, کسی کو یہ مت کرنے دو, کسی کو یوں نہ کرنے دو, وہ نظر لگا دیں گے, وہ آیا تھا وہ یہ پھینک کر چلا گیا ہمارے گھر کے اندر. جب ہم الحمدللہ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں, ہم اذکار کر رہے ہیں, ہم تینوں قل پڑھ کے پھونک رہے ہیں اپنے اوپر, ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا اور آپ کا. تو لہٰذا اس مینٹیلٹی سے نکلنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ انسان کو بالکل پیرالائز کر کے, معذور کر کے, فالج زدہ کر کے رکھ دیتی ہے. دوسروں کے اوپر الزام رکھ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. جرمنی کا حال پتہ ہے آپ کو کیا ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں؟ کو ڈھکا چھپا حال ہے ان کا. شاید 2 اینٹیں بھی جگہ پر نہیں رہی تھیں, کتنے شہر تو ان کے بالکل تہس نہس ہو کے رہ گئے تھے. جاپان کا حال پتہ ہے ہمیں کیا ہوا تھا, جو ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر جب ایٹم بم پھینکا گیا تھا, آپ کے خیال میں کیا ہوا ہوگا اگر وہ اسی میں پڑے رہتے کہ سب ہم سے جلتے ہیں, سب ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو وہ آج ہی سپر پاور بنتے. چند سالوں کے اندر جرمنی کو آپ دیکھیں, چند سالوں کے اندر جاپان کو دیکھیں, وہ کھڑے ہو گئے اپنے پیروں کے اوپر. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی مسلمانوں کو کہ ساری دنیا سازشیں کر رہی ہے. امریکہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اسرائیل ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے, ہم تو اسی میں پڑے رہتے ہیں. نہیں, اس سے نکلنا ہے تو اللہ نے کہا کہ جو مرضی وہ چالیں چلیں, اللہ کے پاس وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اللہ کے پاس ان کی چالیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نمٹے گا. تو ایک ہمارے یہاں یہ مینٹیلٹی ہے کہ خود تو ہلتے نہیں, ہم بالکل خود کچھ کرنا نہیں چاہتے, نہ ایجاد کرنی, نہ علم حاصل کرنا, نہ ڈسکوریز کرنی. ایک ایک چیز کے لیے ہم غیر مسلموں کے محتاج ہیں. اور اوپر سے غرہ یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ دیکھیں ذرا. کوئی مسلمانوں سے پوچھے تم اس قابل ہو تمہیں وہ نظر لگائے, تم اس قابل ہو تمہارے خلاف کوئی چالیں چلیں, طاقت کیا ہے تمہارے اندر, کیا کلاؤڈ ہے تمہارا دنیا کے اندر, کون سی آواز ہے تمہاری کہ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی ویٹو پاور ہے تمہارے پاس. تو ہو تم کس قابل جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو نظر لگتی ہے یا ہمارے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, اور جب تم خود موجود ہو اپنی دشمنی کرنے کے لیے, تمہیں دشمنوں کی کیا ضرورت ہے. with friends like you who needs enemies. خود ہی اپنے رسول کی سنتوں کو دیکھ لو, تم نے کتنا سینے سے لگایا ہے, کتنا زندگی میں سجایا ہے, خود دیکھ لو جا کر, خود جا کے دیکھ لو کہ رسموں کے اوپر کون انسسٹ کرتا ہے کہ ساری ہندوؤں والی رسمیں ہونی چاہیے شادیوں کے اندر. امریکہ سے کوئی آتا ہے پریزیڈنٹ کا ایڈ آ کے بتاتا ہے ہم کو, آئی ہیں ہلری کلنٹن کہنے کے لیے کہ نہیں ضرور تم کو مائیوں کرنا ہے, آئی تھی تو بتائیں ہم کو بھی ذرا, ہم بھی آٹوگراف لیں ان کا آ کر. نہیں, یہ خود ہماری ہی خاندان کی بزرگ ہیں, یہ ہمارے ہی خاندان کے مرد ہیں. کون کہتا ہے اپنی بیٹی سے, بیوی سے کہ اتارو حجاب سر کے اوپر سے؟ بتائیں, پیوٹن نے کہا ہے آ کر, ہاں رشیا سے کوئی آیا ہے ریٹن لیٹر؟ خود ہمارے اپنے خاندان کے مرد. کون کہتا ہے مجھے حجاب والی نہیں چاہیے, کون کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا نہیں چاہیے ملا, کون کہتا ہے؟ خود. تو اپنے آپ کو تو ہم دیکھیں تو اسلام نے ہم سے کہا کہ تم اس مینٹیلٹی میں نہیں پڑو گے.
ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ ہمارے خلاف تو بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. وکٹم مینٹیلٹی, ہم تو وکٹم ہیں, ہم تو بیچارے ہیں, ہم تو مظلوم ہیں, ہم کیا کریں, سبھی ہمارے خلاف ہیں, میں بیچاری کیا کروں. یہ ناکام لوگوں کی خاص علامت ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ سب میرے خلاف ہیں, وہ کسی کو دوست نہیں بنا سکتے, کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے, سارے دشمن ہیں. جب بہن بھی جل رہی ہے, نند بھی جل رہی ہے, فرینڈ بھی جل رہی ہے, سبھی جل رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, ساری کانسپریسیز ہو رہی ہیں. دوسری طرف ہمارے ہاں دوسری ایکسٹریم ہے, وہ کہتے ہیں کوئی کانسپریسی نہیں ہو رہی, کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے, سب ہمارے دوست ہیں, سب ہمارے خیر خواہ ہیں. یہ ایک اور سادہ لوہی ہے, یہ ایک اور سمپلٹن ایٹیٹیوڈ ہے. آف کورس ہوتی ہیں سازشیں, آف کورس ہوتی ہیں پلاننگز. اللہ نے کہا ہے کہ ایسی ایسی سازشیں کی ہیں کہ پہاڑ ٹل جائیں اپنی جگہ سے. تو حقیقت دو انتہاؤں کے بیچ میں ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں؟ کیا وہ سازش کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے مکے کے اندر؟ بالکل کر رہے تھے. تو کیا کیا تھا آپ نے؟ اقدام کیا تھا, پروٹیکشن حاصل کیا تھا, محنت کی تھی, پلاننگ کری تھی. سازش کے نتیجے میں کاؤنٹر سازش سے نمٹنے کے لیے عقل استعمال کری تھی. یہ کرنے کا کام ہوتا ہے. تو ایک تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا کہ ایسی ان کی سازشیں تھیں کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں, اور ایک اور ترجمہ کیا ہے, وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, کہ ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں کہ پہاڑوں کو ٹالیں. اللہ نے کہا ہے کہ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, شیطان کی چالیں کمزور ہوتی ہیں. مسلمان اگر الرٹ رہیں گے, متحد رہیں گے, یونائٹڈ رہیں گے, بیدار مغز رہیں گے, ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بیدار مغز ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سازش نقصان نہیں پہنچا سکے گی, اللہ نے چاہا. تو یہ بھی ایک مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا معاملہ کہ وہ کوئی بہت کچھ کر لیتے, پہاڑ نہیں ٹال سکتے تھے وہ. اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہرگز مت گمان کریں کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور سوچے مسلمان کس طرح پس رہے تھے مکے کے اندر, کیا مظالم ہیں جو ان پر ڈھائے جا رہے تھے. کیسے اللہ نے تسلی دی ہے کہ نہیں صبر کرو. جب آپ یاسر رضی اللہ عنہ اور سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے گزرتے اور ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے, آپ کیا کہتے تھے ان سے؟ اصبر آل یاسر, اے آل یاسر صبر کرو, صبر کرو. تب دیکھیں صبر تو ضروری ہے. اپنی جان پر تکلیف اٹھانا اور خود اپنی جان کی قربانی دینا اور خود مشکلات اٹھانا, اس کے بغیر تو کبھی بھی اسلام نہ پہلے پٹری پر چڑھا اور نہ کبھی آج چڑھے گا. صبر تو چاہیے ہوتا ہے, اسی سے کردار سازی ہوتی ہے, اسی سے پختگی آتی ہے, اسی سے انسان کے اندر آگے بھی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب ہم پہ صبر کے مرحلے نہیں پڑتے تو ہم بہت نازک ہو جاتے ہیں پھر جذباتی طور پہ. دیکھیں چھوٹی سی مثال آپ کو میں بتاؤں, پہلے 6, 7, 8, 10 بچے ہوتے تھے لوگوں کے, تو کیا مائیں ایک ایک کو اس طرح سے ہتھیلی پر رکھ کر رکھتی تھیں بچوں کو؟ نہیں بھئی, رف ٹف پلتے تھے بچے. کوئی بھوکا بھی سو گیا, کوئی کچھ اور ہو گیا, کسی کو چوٹ لگ گئی, خود ہی مرہم پٹی کر لی اس نے اپنی. اماں کو ہو سکتا ہے بعض دفعہ پتہ بھی نہ چلا ہو کہ فلاں بچے کے چوٹ لگ گئی ہے. تو رف ٹف ہوتے تھے نا, پھر وہ ایموشنلی بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے بچے, اور ماں باپ بھی سختی سے پالا کرتے تھے بچوں کو. اب کیا ہوا ہے, اب بچے 7, 8, 10 تو نہیں ہوتے, 2, 2, 3, 3 ہوتے ہیں. پر آپ دیکھیں ہر بچے کو بہت توجہ دی جاتی ہے, اور اب کہا بھی بہت جاتا ہے کہ بھئی آپ ریگولر بیسس پر آئی لو یو کہا کریں بچوں کو, ٹھیک ہے, اور بہت بچوں کا خیال رکھیں. اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اب ایموشنلی بہت ویک ہونے لگ گئے ہیں لوگ. اتنا زیادہ ان کو میں ہونے کا احساس دلایا گیا کہ یو آر ویری امپورٹنٹ. اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ انگزائٹی اور ڈپریشن اور ٹینشن اور ایموشنل ویکنس اور ذہنی کمزوری, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. تو اگر کوئی بڑا نصب العین سامنے ہے, اس کے لیے رف ٹف ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نے جان کے ڈالا مسلمانوں کے اوپر, مہاجروں کے اوپر صبر, اس لیے کہ ان سے آگے دنیا کی قیادت کا کام لینا تھا. اللہ چاہتا تو اللہ
ابو لہب کا، ابو جہل کا، امیہ بن خلف کا ہاتھ شل کر دیتا، اللہ ان کو پیرالائز کر دیتا، وہ ہاتھ نہ لگا سکتے مسلمانوں کو، وہ سمیہ کو ٹچ نہ کر سکتے رضی اللہ عنہا کو، لیکن اللہ نے ہونے دیا. کیوں؟ اللہ کچھ سکھا رہا تھا. جن پر ستم ہو رہا تھا ان سے بھی اللہ کو کام لینا تھا، ان کو بھی اللہ بہت پختہ کر رہا تھا. تو آزمائشیں آتی ہیں مجھ پر اور آپ پہ، اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے، ہمیشہ ہم آزمائشیں اٹھاتے اٹھاتے مر نہیں جائیں گے. ضرور کہیں نہ کہیں ہم کچھ پازیٹیو کنٹریبیوشن کر کے جائیں گے اپنے لیے یا دنیا والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی مسلمانوں کو کہ اے مظلوم مسلمانوں، یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے ہاں اگر دیر ہو رہی ہے تو اندھیر بھی ہے اس کے ہاں، اجر تیار ہے ان کا. ہرگز تم گمان مت کرنا مخلفہ کہ اللہ جو ہے مخلفہ وعدہ ہی رسولہ، کہ اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں. جنت کی ایک ڈبکی سمیہ کو سب بلا دے گی. ایک جنت کی ڈبکی یاسر کو تمام مظالم بلا دے گی رضی اللہ عنہ. کتنی دیر ظلم اٹھایا ہوگا، چند ٹوٹل ایک دن میں چند گھنٹے ہی نا، چلے چند مہینوں کی بات ہوگی نا میکسیمم. ان کو تو مرے ہوئے بھی 1450 سال گزر گئے. اللہ نے کیا کیا نعمتیں اور رحمتیں ان کو دی ہوں گی قبر کے اندر، اور ابھی تو جنت ان کی آنی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ ان کفار سے ان کی حرکتوں کا بدلہ لے کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کا اجر لکھ کے رکھ دیا ہے. چاہے گا تو دنیا میں کامیابی دکھا دے گا ان کو، جیسے صحابہ کو دکھا دی، اور نہیں تو آخرت میں تو ہوں گے کامیاب. تو اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور انتقام والا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ ناجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی. اگر آج اللہ تحمل سے کام لے رہا ہے، اللہ حلم کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آج کے کفار بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ گوانتانامو کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر اور اپنی میتھڈز جو ہے، جو انٹروگیشن کے انہوں نے میتھڈز ایجاد کرے ہیں، وہ کر کے اور وہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں گے. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، نہ پہلے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ آئندہ اللہ چھوڑے گا. اور وہ کب دن ہوگا بدلے کا، اس کا ذکر آیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اور وہ دن آئے گا. اچھا، اس سے پہلے کوئی چیز انڈرسٹوڈ ہے. یوم سے بات شروع ہو گئی ہے نا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کو خبردار کر دیں، اس دن سے ڈرائیں، اس دن سے جب کہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ کے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اب یہ زمین کیسے بدل دی جائے گی؟ یوم تبدل الارض غیر الارض واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سفید مٹیالی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہوگا. یہ آتا ہے کہ بس زمین بالکل سفید ہو جائے گی جیسے روٹی ہوتی ہے. کیسے ہوگی؟ کوئی سائنٹیفک فنامنن پیش آئے گا، اس کے تھرو اللہ کرے گا، یا اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے خود کر دے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ متشابہات، کہ اللہ کیسے زمین کو دوسری زمین سے بدلے گا. اتنا پتہ ہے جو چیز میرے اور آپ کے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وہ سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے آگے، سب ظاہر باطن کھلا ہوگا. آج بھی سارا ظاہر باطن اللہ کے آگے کھلا ہے، میرا اور آپ کا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یقین نہیں کرتے لوگ. مسئلہ یہ ہے ان کا. اس دن کیا معاملہ ہوگا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ، اس دن مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے.
زنجیروں میں جکڑے، obviously اس لیے جکڑے کہ بھاگ نہ جائیں، اور بھاگیں گے تو جائیں گے بھی کہاں. اور جو ڈریس ان کے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے جو خود بڑھ کر آگ کو پکڑیں. دیکھیں کچن میں جاتے وقت کہتے ہیں نا کہ نائلون پہن کے مت جائیں، کوئی ایسا آرٹیفیشل مٹیریل پہن کے نہیں جائیں، اس لیے کہ وہ تو بھگ سے اڑ جاتا ہے بالکل نائلون. تو ایک چنگاری بھی لگے اڑ کر تو پورا ڈریس جل جائے، اور جب لباس جلے گا تو پھر لباس والے کا کیا حال ہوگا. اور یہ ڈامر ہوتا ہے نا، یہ تارکول، یہ جل کر چپک جاتا ہے اسکن کے ساتھ. تو اس کے تو ان کے لباس ہوں گے، اس کے تو ان کے کرتے ہوں گے، مٹیریل ایسا ہوگا آگے بڑھ کر آگ کو پکڑے. اور چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی. سب سے باعزت حصہ انسان کے جسم کا چہرہ ہوتا ہے اس کا. اور چہروں پر ان کے ڈسڈین ہوا کرتا تھا، حقارت ہوا کرتی تھی، غرور ہوا کرتا تھا، اپنے اوپر ناز ہوتا تھا کہ ما لنا من زوال. یہ ان کا معاملہ تھا کہ ہم کو تو زوال ملے گا ہی نہیں. تو جہاں ہم چہروں کی بات کریں وہاں ضرور اپنے چہروں کو آئینے میں دیکھ کر اور خود اپنے آپ کو جج کیا کریں کہ میرے چہرے کے اوپر کہیں غرور تو نہیں ہے. دیکھ لیا کریں اور یہ بھی سوچ لیا کریں اور دیکھیں کہ جب میں اپنے سے حیثیت میں کمتر لوگوں سے بات کرتی ہوں تو میرے چہرے کا تاثر کیسا ہوتا ہے. ہمیں اس وقت نہیں پتہ چلتا، ایک خاص ڈسڈین آ جاتا ہے شکلوں کے اوپر. تم نے یہ کام نہیں کیا، ہم ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں خود پسندی سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ چہرے سے ہی بہت ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں نا. اللہ کو متواضع چہرہ اچھا لگتا ہے جس میں تواضع ہوتی ہے. اور ہاں اگر کبھی سختی کا موقع آئے، اور یہ تربیت کے لیے لازمی ہے، جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ بعض دفعہ سختی کا معاملہ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن ایسے موقع پہ انسان اپنے دل کا حال ضرور دیکھ لے کہ صرف اصلاح کرنے کی خاطر میں یہ کر رہی ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی اور درکار نہیں ہے. کسی کی عزت نفس پر حملہ کرنے والے ہم نہ بنیں. اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کی سیلف رسپیکٹ کو کریش کر دیا اس کی اصلاح ہوگی نہیں پھر. تو چاہے بچے ہوں یا نوکر ہوں یا کوئی آرگنائزیشن ہو، اس میں کوئی سب آرڈینیٹس ہیں جن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کیا، لیکن کبھی آپ نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا، کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ کے درے کو کون نہیں جانتا؟ سب کو پتہ ہے کہ درہ لے کے پڑھتے تھے نا، پتہ ہے ہمیں. لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عمر بڑے مغرور ہیں، عمر کے اندر بڑی اکڑ ہے، عمر کے اندر بڑا تکبر ہے. ان کے دشمنوں نے بھی یہ بات کبھی نہیں کہی. تو یہ چہرے کا ذکر ہے، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے چہروں کو جہنم سے بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو آگ سے بچائے. تو لہٰذا یہ چہرے کے اوپر خاص طور پہ چہرے کو جھکنا کہاں چاہیے؟ اللہ رسول کی بات کے آگے. عمل کریں نہ کریں، کبھی چہرے پر حقارت یا انڈیفرنس یا آئی ڈونٹ کیئر ایٹیٹیوڈ یہ نہیں آنا چاہیے. جب اللہ رسول کی بات آئے چہرہ جھکا دیں اور اللہ سے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کریں. تو یہ تو اتنے مغرور ہوں کہ اب ہم امیجن نہیں کر سکتے ہیں نا کہ فرعون کے چہرے پر کیا تاثر، کیا باڈی لینگویج اس کی ہوتی ہوگی، یا ابو جہل کا اور ابو لہب کا اور ان مکے کے سرداروں کا کیا حال تھا، کیا تکبر تھا ان کا. تو جب یہ اس طرح پڑھیں گے، جب ان کے کرتوں میں آگ لگے گی، وہ جا کے ان کے جسموں سے چپکیں گے، اللہ جب ان کو عذاب دے گا اور ان کے مغرور چہروں کو جو اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو جب آگ ڈھانپ لے گی تب پتہ چلے گا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. کہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. سب ان کی اپنی کمائی، قیامت دور نہیں ہے، بالکل قریب آ گئی ہے. اللہ سب کا حساب چکا دے گا. ان اللہ سریع الحساب. تو سریع الحساب سے کیا مطلب؟ حساب کا وقت بڑا قریب ہے. اقترب للناس حسابهم، ہم پڑھ لیں گے سورہ انبیاء، شروع اس طرح سے ہوتی ہے. قریب آ لگا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت. وہم فی غفلت موردون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو قیامت کچھ دور نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے جیسے یہ دو، یعنی دو انگلیاں، بیچ میں کچھ اور نہیں ہے، کوئی اور امت نہیں، کوئی اور رسول نہیں آنا. اور دوسرے سریع الحساب،
کہ جب قیامت آ جائے گی اور جب حساب کتاب اللہ تعالیٰ شروع کرے گا تو اللہ کو بہت ٹائم نہیں لگے گا. ہم کہیں اچھا 1 by 1 بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آئیں گے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. زیادہ وقت نہیں لگے گا اللہ کو. اللہ سب کا حساب چکا دے گا. تو ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے. سب جاگ جائیں، امریکہ سے لے کے افریقہ، چائنا، جاپان، یورپ، سعودی عرب، پاکستان، ایشیا، سب کے لیے یہ پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کو خبردار کیا جائے. یہ بہی کیا چیز ہے اور یہ بلاغ کیا ہے؟ بلاغ کیا ہے اور بہی میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ کس کا ذکر ہے یہ؟ بتائیے. ھذا بلاغ ينذروا به، قرآن کا ذکر ہے. قرآن. ابشر به، انذر به، بلغ به. اسی قرآن سے اس کے مقصد اللہ نے بیان کر دیے سارے یہاں پر کہ اسی کے ذریعے سے تبلیغ ہوگی. کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے کچھ اور پڑھاؤ، پہلے کوئی قصوں سے یا کسی اور طریقے سے کوئی اور معاوضہ ہونا چاہیے، اس معاوضہ کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم کرو، پھر رفتہ رفتہ قرآن کی طرف لے کر آؤ. یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو سب سے پہلے کون سا لٹریچر پڑھایا تھا؟ کن بزرگوں کے قصے سنائے تھے؟ ان کو سنائے تھے کسی کے؟ براہ راست اقرا بسم ربک الذی خلق سے تبلیغ شروع ہو گئی تھی. وہی کا پہلا لفظ آیا اور تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواد فراہم کر دیا. تو جب تبلیغ کرنی ہے، جب انذار کرنا ہے، اسی کے ذریعے سے کرنا ہے. اللہ کا پیغام وضاحت کے ساتھ پہنچا دینا ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس لیے ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. یہ پیغام ہے جو سب انسانوں کے لیے ہے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں حقیقت میں بس اللہ ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں، سمجھ آ جائے ان کو. تو قرآن کے کئی مقاصد آپ دیکھیں اس میں بتا دیے گئے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں. بلاغت ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ایلوکوینس، تبلیغ، بلغ یبلغ کو تبلیغ کر دیں اس کی. نمبر 2، جب یہ پہنچ جائے اور لوگ جان لیں تو پھر جو بھی ڈیسیشنز لیں انفارمڈ ڈیسیشنز لیں اس کی روشنی میں. ان کو پتہ ہو کہ بھئی ہم XYZ کریں گے جنت میں جائیں گے، پتہ ہونا چاہیے. ہم XYZ کریں گے جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے، سلیکٹ کر لیں، پھر اپنے لیے چوز کر لیں کہ ہمیں دنیا چاہیے چاہے آخرت میں ہم جہنم میں چلے جائیں. فائن، پھر جم کے دنیا کمائیں، پھر ڈٹ کے دنیا حاصل کریں. اگر ڈیسیشن یہ لے لیا ہے کہ ہمیں تو آخرت میں جنت چاہیے تو پھر جم کر آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، عمل کریں. اس کے بعد رونا پیٹنا کم کر دیں دنیا کے بارے میں کہ ہمیں تو آخرت ہی حاصل کرنی ہے، مجھ کو تو جنت ہی چاہیے، مجھ کو تو جہنم سے بچنا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ ارادہ کر لیا تو راستے میں جو بھی قربانیاں، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں کوئی بات نہیں. انسان کا کبھی بھی جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ پریشان اتنا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اچھا میرا تو نروس بریک ڈاؤن ہونے لگ گیا مشکلات کی وجہ سے. ہر مشکل کیا بن کے آتی ہے؟ ایک انویسٹمنٹ. اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہ دور کرے گا. تو انفارم ڈیسیشن لے لینا چاہیے قرآن کی روشنی کے اندر، اور یہ پتہ چل جائے سب کو کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، ہرگز شرک نہیں کرنا. اور جو عقل مند ہوں گے وہ نصیحت حاصل کریں گے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں. اور الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا لٹریٹ ورلڈ میں پھیل رہا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں اسلام زیادہ پھیل رہا ہے ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں. اگر کرسچینٹی کو اور اسلام کو کمپیئر کریں تو جو تبلیغ کی جاتی، جو کرسچن مشنریز ہیں وہ لٹرلی لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے ان کو خریدتے ہیں. دولت دیں گے یا کوئی فیسلٹی دیں گے. 2 طریقے سے انہوں نے اپنی مشنری جو ان کی صلاحیتیں تھیں ان کو استعمال
کس طرح سے کیا؟ اسکول اور اسپتال بنا کے، ان دو طریقوں سے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، بہت دھوکے بازیاں کی ہیں. اور اللہ نے کہا ان کان مکروم لتزول منہ الجبال. مثال کے طور پہ جب وہ اسپتال کھول کے بیٹھتے تھے، مسلمان آتے تھے دوا لینے کے لیے، ان کو ایک بوتل میں پانی بھر کے رنگ ملا کر دے دیتے تھے کہ جاؤ جا کے تم اللہ کا نام لے کر پیو. آبویسلی ٹھیک نہیں ہوتے تھے لوگ. اس کے بعد پھر وہ اصل دوا دیتے تھے، کہتے تھے اب تم جیزس کا نام لے کر پیو، تم کو کہ عیسیٰ کے نام پر. لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. تو کہتے تھے بتاؤ کس کا نام زیادہ طاقتور ہے، تم جس کو تم پکارتے ہو، محمد کو یا اللہ یا عیسیٰ. تو اس طرح کے بہت ہم دیکھتے ہیں چیزیں ہوئی ہیں. اور آج بھی یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ مشنری جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن جو ترقی یافتہ دنیا ہے، یورپ کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، وہاں اسلام پھیل رہا ہے. اسلام کے لیے کسی دھوکے بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسلام خریدنا نہیں پڑتا. سپورٹ ضرور کرنا چاہیے، جو کہ نیو مسلمز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ ضرور کرنا چاہیے. ایک سپورٹ سٹرکچر ہونا چاہیے کہ ان کو کوئی وظیفے دیے جائیں، یا اگر گھر والے ان کو اپنے آپ سے الگ کر رہے ہیں تو کوئی ان کو ہاؤسنگ وغیرہ دی جائے وہاں پر، وہ اور بات ہے اپنی جگہ. لیکن ساری کی ساری تبلیغ کس سے ہو رہی ہے دنیا میں؟ قرآن کے ذریعے سے. حقانیت آپ دیکھیں نا، واقعی حقیقت ایک اولو الالباب الحمدللہ نصیحت حاصل کر رہے ہیں. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ اس کی ثابت کر دے گا کہ یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو بھی رہا ہے الحمدللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورت کے شروع میں قرآن نازل ہونے کا مقصد بیان کیا تھا، اور اختتام پر بھی مقصد بیان کیا. کتاب کا ذکر شروع میں آیا تھا اور آخر میں اس کا مقصد بھی بتا دیا کہ انذار کر دیجئے. اور شروع میں بھی بتا دیا تھا کہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہے. اختتام پر وہ انجام پوری ہولناکی کے ساتھ اللہ نے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے وہ خوفناک انجام جس سے کہ خبردار کیا جا رہا ہے.